حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر جنہیں یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں مذہب میں برابر کا مقام حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابھی بچے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے اور پھر ان کی عبادت کرتے اور انہیں خدا سمجھتے۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بیوقوف ہے یہ لوگ، ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر میں ایک میلہ لگا، یہ وہاں شریک ہونے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک کے، جو کہ سب سے بڑا بت تھا، اور سارے بتوں کو اپنی کلہاڑی سے توڑ ڈالا، اور جو بڑا بت تھا اس بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑا ہے۔ لوگ جب واپس آئے، انہوں نے جب بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بت پرستی کے خلاف ہے، وہی بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور میلے میں بھی نہیں آئے تھے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان بتوں سے ہی پوچھو کہ انہیں کس نے توڑا ہے، وہ بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم اسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو نہیں سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزار سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر ان کے والد کہتے آئندہ تو نے مجھے بتوں کے بارے میں کچھ کہا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلے جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کو پتہ چلا کہ آزار کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا
اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کا آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حجیرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے تھے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت حجیرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سامنے لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت حجیرہ جہاں دوڑے تھے اسے صفا و مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر آج حاجی اسی طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ آپ نے حضرت اسماعیل کو یہ بات بتائی اور حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے اور ایک جنگل میں لے جا کر ان کو لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے نہ روکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیرے عزت والے گھر کی خاطر آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز پڑھ سکے۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہے اور ان کو میوے دے کر تیرا شکر ادا کرے۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو ان سب کو جانتا ہے، اور خدا سے زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اے میرے رب، تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد بھی نماز پڑھتی رہے۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، حساب کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ساری دنیا سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے ہم سب مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تھی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ بہت ہی عظیم و بڑے پیغمبر تھے۔ ان کی نسل سے ہی 3 مذہب بنے، ایک اسلام، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی۔
اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے، آمین۔